رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت گاہک کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا ہے تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے گا، اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس وقت کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، تو پھر فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خرچ الہی سے بے نیاز ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، زنا کے اسباب محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ، شہوت ضعیف کا عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور موت تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جمع اسباب اور عورتوں کی شہرت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ تو بات کریں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا، حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندے کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ بڑا رہا، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا۔ لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا، حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا
تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا جاتا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات شہوت والی کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا الجبر یعنی زبردستی زنا۔ نمبر 2، مجازی زنا۔ یہ فعلی تو زنا نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا الاذن و سماع۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات صحبت سے سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شعبہ سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا اللسان۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شوہر اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو چھونا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے۔ نمبر 5، زنا الکفر بالقلب۔ نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔